صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پر رحم و کرم فرمائے، تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہاں پر جو میں آپ کو یہ جگہ دکھا رہا ہوں، امام صاحب یہاں پر آ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحابہ محمد بارک وسلم۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بیت اللہ شریف کے نظارے، رمضان شریف کا پہلے افطاری اور حرم کعبہ کے طواف کے دوران کے مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو امید ہے رب کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے جیسے افراد ہیں ان سب کے لیے ایک گزارش ہے، جب بھی آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں سب سے پہلے اپنے ہوٹل کا کارڈ جیب میں رکھیں، کیونکہ یہاں پر کافی سارے افراد ایسے آتے ہیں حرم شریف میں جن کو جلدی میں شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو آدمی بھاگ کے آتا ہے کہ بھی چور کوشش کرتا ہے سب سے پہلے ہم جا کر عمرہ کر لیں۔ تو عمرہ کرنے کے آنے میں پھر ان کو ہوٹل کے لیے بھی بہت ساری پریشانی ہوتی ہے، سم وغیرہ انہوں نے لی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ یہاں پر سعودی مقامی جو ہے سم خرید لیں تاکہ آپ کے لیے رابطہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور ہوٹل کا کارڈ رکھنے سے یہ ہوگا اگر آپ خدا نخواستہ یہاں پر حرم میں گم ہو جائیں یا آپ کے ساتھ دوسرے فیملی کے افراد ہیں وہ ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو ان سے پہلے رابطہ کر ان کے ذہن میں یہ رکھ لیا کریں اگر ہم حرم شریف میں بچھڑ جائیں تو پہلے یہاں پر حرم شریف میں بھی جگہ مختص کر لیں، نہیں تو ٹائم دے دیں کہ اس ٹائم تک آپ ہوٹل پہنچ جائیں۔ تو ہوٹل پہنچنے کے لیے میں نے سب سے جو آسان طریقہ یہی بتایا آپ کو کہ آپ نے کارڈ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہوٹل کی معلومات اور راستہ پتہ چل جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ یہی پریشانی لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ابھی نماز کے ٹائم میں عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو جاتی ہے، مردوں کے لیے الگ، تو اس میں بہت سارے اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہوگا اور آپ نے حرم میں کوئی جگہ اکٹھا ہونے کی نہیں طے کی ہوگی تو اس سے آپ بچھڑ سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر وقت ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ تو بہتر ہے اپنے لیے یہ سوچ لیا کریں اور ترتیب اس طرح سے بنا لیا کریں حرم شریف میں آنے سے پہلے ایسی ترتیب بنا لیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، یہ میں بتا رہا تھا کہ طواف جو ہے 3 چکر آپ نے دوڑ کے لگانے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح طواف بیت اللہ شریف فرمایا۔ تو کچھ باتیں جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ عمرہ پر آنے والے ناظرین دیکھیں کافی تعداد میں یہاں پر خواتین و حضرات اور بہت سارے بوڑھے جو عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں آتے ہیں، تو ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے طواف کرنے میں۔ آپ کوشش کریں تو ان کے لیے آسانی فرمائیں۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ فیملی ہو اور بزرگ ہوں آپ کے ساتھ تو کھلی جگہوں پر طواف کریں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا آپ کے لیے لیکن آسانی ہوگی۔ اگر آپ تو کعبہ شریف کے ساتھ میں کریں گے تو دھکے بھی آتے ہیں رش کی وجہ سے، تو کوشش کریں خواتین اور آپ کے ساتھ اگر بوڑھے افراد ہوں تو کوشش کریں کہ آپ باہر کی طرف سے طواف بیت اللہ شریف کریں، اس سے آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی دوسروں کے لیے بھی۔ اور سب سے پہلے جو ہے جی ایک اور یہ بات بتاؤں آپ کو، اصل میں جہاں پر طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود کو دیکھنا چاہیے۔ گرین لائٹ جو ہے انہوں نے ایک نشانی کے بطور بتائی ہوئی ہے تاکہ آپ کا اندازہ ہو سکے کہ ہم حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہیں سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے طواف بیت اللہ شروع کریں، 7 چکر طواف بیت اللہ شریف کے، اور پہلے 3 چکر میں یہ کندھے سے سیدھے کندھے سے جو ہے آپ نے احرام اٹھا کر طواف کرنا ہے، اور جہاں پر جتنی جگہ مل سکے آپ دوڑتے ہوئے گزریں۔ یہ بھی سنت ہے
اگر رش کی وجہ سے نہ دوڑ سکیں تو اشارتاً بھی دوڑ لگائیں. عید کے اندر افطاری کے لیے یہ اسباب کھجور اور زمزم تو آپ کو پتہ ہی ہے حرم شریف میں بے پناہ موجود ہوتا ہے ہر وقت. تو یہ دیکھیں روزہ داروں کے یہ شوق دیکھیں تقسیم کرنے کا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہر جگہ میں کھجور تقسیم ہو رہی ہے مختلف سے. یہ افطاری سے پہلے کیونکہ اوپر سے راستے بند کیے ہوئے ہیں تو صحن میں ابھی جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہی ہے اور ان کے لیے دیکھیں کھجور اور مختلف طریقے سے پیکنگ کی ہوئی ہے. کسی میں بادام ہے, کسی میں خالی کھجور بغیر گٹلی کے. مطلب ہر کسی نے اپنے حساب سے افطار کرانے کے لیے اسباب بنائے ہوئے ہیں. اللہ پاک سب کے رزق میں برکت دے, سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. كل عام وانتم بخير. جنت المال ابرار یا عزیز و یا غفار بحرمت سید الابرار یا رب العالمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وادخلنا جنت المال ابرار یا عزیز و یا غفار بحرمت سید الابرار یا رب العالمین. یا اللہ پیارے محبوب رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین ہمارے روزے قبول فرما, ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما. ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ رحم و کرم فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. تمام قرض داروں کے قرضے بے باک فرما. جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا رحم و کرم فرما. آقا علیہ السلام کی تمام امت پہ رحم و کرم فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. تمام قرض داروں کے قرضے بے باک فرما. یا میرے مالک جنہیں اولاد دی ہے انہیں بخش دے اور نیک بنا. جنہیں اولاد کی تمنا ہے انہیں نیک نارینہ اولاد عطا فرما. یا الہ العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام علیکم. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کے لطف و کرم کے صدقے میں پہلی افطاری ہو گئی بیت اللہ شریف میں. اللہ لاکھ احسان مالک کائنات نے کرم فرمایا اور سب مسلمانوں کے لیے دعا ہے رب کائنات ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری سے نوازے. روزہ رکھ رہے اس ہمت اور طاقت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. میرے مالک سے
التجا ہے حضور کی تمام امت کی پریشانی کو دور فرمائے. رمضان المبارک کے صدقے میں ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے. آقا علیہ السلام کی تمام پریشان حال امت کی پریشانی کو دور فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. یا میرے مالک ہم سب کے گناہ اپنا رحم و کرم فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اولاد کی خیر فرما. ہمارے ازواج کی خیر فرما. ہمارے گھروں کی خیر فرما. بھائیوں کی, دوستوں کی, عزیز و اقارب جو دوست ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. سب کے لیے آسانیاں فرما. تمام عالم اسلام کے لیے رمضان المبارک برکتوں والا ثابت فرما. یا رب ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. عمران خان کو قید سے رہائی عطا فرما. یا میرے مالک ہر مسلمان کی خیر فرما. آقا علیہ السلام کی تمام امت پہ رحم کرم فرما. اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمت وکاشف الغمت ومول النعمت محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ارحم الراحمین وانت خیر الرازقین. الحقنی بالصالحین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ارحم الراحمین وانت خیر الرازقین. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي يكذب بما لا کے بعد جو ہے ہمیں نماز مغرب جیسے ختم ہوئی صفائی کا سسٹم شروع ہو گیا. ماشاء اللہ 15 منٹ کے اندر پورا حرم شریف کو کلین کر دیں گے. یہ خوبصورت طریقہ اللہ کے گھر کی صفائی کا انشاء اللہ. يا فيصل يا فيصل يا فيصل حسن فيصل Bravo.